الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اپنے ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کاملین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اپنے عبادات کی حفاظت، اپنے تقوی کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے صالحین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرما کر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں، اور فرمایا کہ لو کان نبی بعد فکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بنے ہوئے، تو لہذا اب نبی کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے باب نبوت بند کر دیا گیا۔ اگر کوئی جھانکنے کی کوشش کیے اس دروازے سے تو وہ بھی کافر، اور جو دروازہ کھولنے کی کوشش کیے، تعویل پیدا کیے اور مختلف تشریحات اگر پیش کیے کہ بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض کوئی نبی آ بھی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کوئی فرق نہ آئے گا، اس طرح کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرے تو کافر، اور جو داخل کھولنے والا بھی کافر اور جو باہر نکلنے والا بھی کافر۔ بہرحال نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ہدایت کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند نہیں فرمایا۔ ہدایت، یہ دین جاری رہے گا، اسلام قیامت تک رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کے ورثاء الانبیاء وراثت الانبیاء فرمایا گیا، علماء وراثت الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، علماء عارفین، یہ جو ہے آپ کے سلسلے کو جاری رکھیں گے تو ہدایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، ہدایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ یہ کام جو ہے جاری رہے گا، ہدایت کا کام، ہادیین آتے رہیں گے، علماء اور صالحین اولیاء اس کام کو جاری رکھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح باطن اور اصلاح ظاہر کے لیے تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کے لیے تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول، تم میں سے پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تمہیں اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت،
اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم نہیں جانتے ہی نہیں تھے. تو نبی جو ہے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں, تمہیں سکھاتے ہیں کتاب اور حکمت, اور تعلیم دیتے ہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم نہیں جانتے ہیں. تو ظاہر کی سکھاتے ہیں, اور یہ حکمت جو ہے یہ باطنی تعلیم ہے, جو آپ کا تزکیہ ہے, قلوب کی صفائی ہے, یہ نبی کا منصب ہے. یہ نبی جو ہے ظاہر و باطن کی تعلیم دیتے ہیں. تعمیر کعبہ کے وقت حضرت سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے ہمارے رب, یہ دعائے خلیل ہے تعمیر کعبہ کے وقت. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں کی دعا ہے. یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے, تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں, یہ حکمت کی باتیں یہ رسول سکھائے, اور پاک کرا دے انہیں, بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے. تو یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے یہ خوشخبری ہے, یہ بشارت ہے, یہ دعائے سیدنا خلیل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی علوم, روحانی علوم, تمام علوم کا مرکز ہیں. اب ظاہری علوم, باطنی علوم, تمام علوم کا مرکز ہیں. چونکہ اب دنیا میں کوئی نیا نبی اور رسول تشریف نہیں لائے گا, اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہماری نگاہوں سے روپوش ہونے کے بعد ہدایت و اصلاح کا یہ کام اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے دو عظیم گروہوں کے سپرد فرما دیا کہ نبی کا کام ظاہری تعلیم اور باطنی تعلیم, آیتوں کی تلاوت اور تعلیم دینا, پھر باطن کا تزکیہ فرمانا, وہ یزکیہم کہ تزکیہ فرمانا ہے, قلوب کی تطہیر ہے, قلوب کی صفائی ہے, قلوب کی پاکی ہے. تو ایک کی اب دو گروہ ہو گئے اس کام کے لیے, ایک کی توجہ ہے قلب کی طرف اور ایک کی طرف ہے خالق کی طرف. ایک ہے جو قلب کی صفائی کر رہا ہے اور ایک ہے جو خالق کی نقش و نگار اتار رہا ہے. ایک ہے علماء کی جماعت اور ایک ہے مشائخ اولیاء کی جماعت. اب یہ کام جو ہے ہدایت کا کام جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا, لیکن اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو امت مسلمہ کے دو عظیم گروہوں کے سپرد فرما دیا, یعنی علماء کے سپرد اور مشائخین یعنی اولیاء کے سپرد. اولیاء کی نظر قلب پر اور علماء کی نظر خالق پر. ظاہر کی اصلاح کی ذمہ داری علماء دین کے سپرد ہوئی, جبکہ باطن کی اصلاح کا کام صوفیاء و اولیاء کو سونپا گیا. تو کام یعنی ڈسٹریبیوشن آف ورک کہ ظاہری کام علماء, باطن کا کام تزکیہ نفس صوفیاء کرام اولیاء اعظام. جن پاکان امت کو دین کے ظاہر کی حفاظت پر مامور فرمایا گیا وہ علماء, مفسرین, محدثین, مجددین, مجتہدین, مجاہدین, مصلحین اور مبلغین کہلاتے ہیں. جبکہ جن نفوس قدسیہ کے دم قدم سے دین کا باطنی نظام روا دوا ہے وہ صوفیاء, فقراء, اولیاء, غوث و قطب کہلاتے ہیں. یہ دونوں گروہ یعنی علماء و اولیاء ہر دور میں اپنا فریضہ بڑی جانفشانی اور محنت سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں. اب یہ دو گروہ جو ہیں ظاہر اور باطن کے کام اپنا کر رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روپوش ہونے کے بعد, دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد, اور یہ قیامت تک یہ کام کرتے رہیں گے علماء اور اولیاء. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے مسائل سے آگاہی, دین کی ترویج و اشاعت, عقائد کی درستگی, شریعت کا نفاذ اور مساجد و مدارس کا قیام علماء فرما رہے ہیں. جبکہ
اخلاص نیت، حضور قلب، توکل، صبر و شکر، تسلیم و رضا، یقین و احسان، فنا و بقا، تزکیہ و تصفیہ، اور منازل سلوک اولیاء و صوفیہ طے کرواتے ہیں۔ آسمان کی زینت چاند اور تاروں سے ہے تو زمین کی زینت اولیاء اللہ سے ہے۔ ظاہری نور چاند و سورج سے ملتا ہے اور باطنی نور اولیاء اللہ سے ملتا ہے۔ کشتی بغیر ملا کے نہیں چل سکتی، اسی طرح حیات کی کشتی اولیاء اللہ کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ جس طرح جسم کے درمیان رگوں سے رشتہ قائم ہے، اسی طرح اولیاء اللہ رسول کے زندہ معجزہ ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہ اولیاء اللہ کے کمال سے رسول کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔ ولی کا کرامت دیکھنے سے آپ کو نبی کے معجزے کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، کہ نبی کے امتی کا جب یہ عالم ہے، یہ کرامات ہے، تو نبی کا کیا عالم نہ ہوگا۔ تو کرامات دیکھ کر معجزات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عام لوگ دنیا میں آتے ہیں اور انبیاء و اولیاء دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ آنے اور بھیجے جانے میں فرق ہے، اس لیے کہ آنا اپنی ذمہ داری پر ہوتا ہے اور بھیجنا بھیجنے والے کی ذمہ داری پر ہوتا ہے۔ ظاہری اعضاء کو پاک کرنا علماء کا کام ہے۔ نماز کے لیے آپ پہلے بدن کا پاک ہونا، یعنی آپ وضو کر رہے ہیں، دونوں ہاتھ دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، تمام آپ چہرہ دھو رہے ہیں، کونیوں تک ہاتھ دھو رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں، ٹخنوں تک پیر دھو رہے ہیں، یہ ظاہری صاف کر رہے ہیں۔ پھر آپ بدن کی صفائی ہو رہی ہے، غسل ہو رہا ہے، تو یہ علماء جو ہے ظاہری اعضاء کو پاک کرنا یہ علماء کا کام ہے، اور دل کا پاک کرنا اولیاء کا کام ہے۔ قلب کی طہارت علماء اولیاء کا کام ہے، جسم کی طہارت علماء کا کام ہے۔ نماز میں جسم پاک کرا دینا، قبلہ رو کھڑا کر دینا، اس کے شرائط و ارکان ادا کروا دینا علماء کا کام ہے، مگر نماز میں خلوص حضور قلب، اس کا ریا سے پاک ہونا اولیاء اللہ کے ذریعے ہے، یعنی تزکیہ نفس، بے نفسی کی کیفیت پیدا کر دینا، خلوص نیت، حضور قلب، یہ تمام چیزیں جو ہے اولیاء اللہ کے ذریعے ممکن ہے، ان کی نظر سے، ان کی توجہ سے یہ کام ہوتا ہے۔ گویا شرائط ادا علماء پورے کراتے ہیں اور شرائط قبول اولیاء اللہ۔ علماء پڑھاتے ہیں، اولیاء کیا کرتے ہیں؟ پلاتے ہیں۔ علماء پڑھاتے ہیں، اولیاء پلاتے ہیں۔ ایمان کی لازوال نعمت علماء سے ملتی ہے اور ایمان کی حفاظت اولیاء اللہ سے ہوتی ہے۔ شریعت کے حامل کو علماء کہتے ہیں اور طریقت کے حامل کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ جہاں شریعت ختم ہوتی ہے وہیں سے طریقت شروع ہوتی ہے، یعنی شریعت اصل ہے، شریعت بہت ضروری ہے، شریعت کے بعد ایک طریقت ہے۔ یہ علماء کے دربار میں زبان سنبھال کر رکھنا چاہیے اور اولیاء کی بارگاہ میں دل سنبھال کر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اولیاء دل کے خطرات سے واقف ہوتے ہیں۔ علماء کا درس ایک مدت میں حاصل ہوتا ہے۔ آپ 10 سال، 15 سال، 16 سال تک آپ تعلیم حاصل کریں مدرسے میں، تو یہ علماء کے پاس برسوں آپ علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اولیاء کی ایک نگاہ سے منٹوں میں دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اولیاء منٹوں میں ایک نظر سے پڑھا دیتے ہیں، وہ سب کچھ نظروں میں، منٹوں میں دنیا بدل جاتی ہے دل کی۔ علماء سناتے ہیں، اولیاء کر کے دکھاتے ہیں۔ کرامات جو ہے یہ علماء نہیں دکھاتے بلکہ اولیاء اللہ کرامات کر کے دکھاتے ہیں۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، اور اولیاء کیا کرتے ہیں؟ دکھاتے ہیں۔ دیکھو، سچا عالم وہ ہے جو فرمان الہی اور فیضان الہی دونوں کا جامع ہو۔ جاہل کے مقابلے میں شیطان عالم کو زیادہ ورغلاتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ ایک عالم کے بگڑنے سے سارا عالم بگڑ سکتا ہے۔
کسی مذہب میں عالم کا ہونا حقانیت کی دلیل نہیں. علماء ہر مذہب میں ہر مسلک میں ہوتے ہیں. بدعقیدہ علماء بھی ہوتے ہیں، علماء سو جو ہوتے ہیں، گمراہوں میں بھی علماء ہوتے ہیں. قادیانی میں علماء ہیں، شیعوں میں علماء ہیں، روافظ میں علماء ہیں، دہریوں میں علماء ہیں، بے دین جتنے بھی فرقے ہیں، خوارج میں علماء ہیں، بدمذہب جتنے ہیں، معتزلہ میں علماء ہیں، مہدویوں میں علماء ہیں. یہ 72 جتنے گمراہ فرقے ہیں سب میں علماء موجود ہیں، سب میں علماء موجود. مگر ولی کا ہونا حق ہونے کی دلیل ہے. تو ولی جو ہے کسی 72 میں کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی خارجی نہیں بتا سکتا کہ یہ ہمارے پاس یہ ولی ہے. یہ اس ولی کا ساتھ تعلق ہمارے سے ہے، یہ کوئی خارجی نہیں بتا سکتا، کوئی شیعہ نہیں بتا سکتا، کوئی قادیانی اپنے اولیاء کو پیش نہیں کر سکتا. جو مذہب حق ہے اس میں اولیاء ہوتے ہیں. تو اہل سنت والجماعت میں اولیاء اللہ ہے. حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر اہل سنت والجماعت میں ہے. حضرت سیدنا غریب نواز خواجہ غریب النواز اہل سنت والجماعت میں ہے. حضرت بندہ نواز گیسو دراز اہل سنت میں ہے. حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اہل سنت میں ہے. تمام جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں اور جو قیامت تک ہوتے رہیں گے یہ سب اہل سنت میں ہوں گے. گناہوں میں کوئی باطل فرقوں میں کوئی اولیاء نہیں ہوں گے. اس لیے کہ عالم رسول کی سناتا ہے اور ولی رسول کو دکھاتا ہے. میدان محشر میں صبحوں کو خوف ہوگا اور اولیاء اللہ بے خوف ہوں گے، اس لیے کہ اور لوگ حساب دینے جائیں گے اور اولیاء حساب لینے جائیں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا گیا کہ اولیاء اللہ کو کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. وہ ہر مقام پہ وہ بے خوف ہوں گے اور کوئی غم نہیں ہوگا ان کو. سراج الاولیاء علامہ جلال الدین رومی اپنی شرح آفاق تصنیف مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء، اس محفوظ است محفوظ از خطا. لوح محفوظ جو ہے اولیاء اللہ کی نگاہوں میں ہے، اس لیے کہ یہ حضرات گناہوں سے محفوظ ہیں. تو اولیاء جو ہے اہل سنت و جماعت میں مذہب حق میں اولیاء ہوتے ہیں. جس جماعت میں اولیاء ہیں وہی مذہب حق ہے، وہی مذہب حق ہے. تو اولیاء کا جو سلسلہ ہے وہ مذہب حق میں ہے. باطل فرقوں میں اولیاء کا کوئی وجود نہیں ہے، وہاں پر اولیاء نہیں ہے. تو بہرحال علماء و مشائخ اولیاء کی صحبت جو ہے بہت ضروری ہے اور ان سے دوری جو ہے نقصان کا باعث ہے. تو علماء سے قریب ہو، اولیاء سے قریب ہو، آپ یہ صالحین سے قریب ہو. ہر کام کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، جس کام سے مقصد حاصل نہ ہو تو فائدہ کیا. ہم بھی تو اسلام کسی مقصد کے لیے لائے ہیں، ہمیں اسلام مفت میں ملا ہے. اسلام لانے کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی. اتفاق سے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان، کتنی آسانی سے ہم مسلمان ہو گئے. ہمیں مسلمان ہونے کے لیے کب زمین پر گھسیٹا گیا، ہمارے سینے پر کب پتھر رکھے گئے. ہمیں کچھ تکلیفیں صعوبتیں برداشت کرنا ہی نہیں پڑا. ہمیں مفت میں آسانی سے ہم اسلام حاصل ہو گیا، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، بس زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں وطن سے بے گھر کب کیا گیا، کوئی تکلیف ہمیں برداشت کرنا نہیں پڑا اسلام کے لیے. ہمیں مصائب و آلام سے کب گزرنا پڑا، اتفاق سے مسلمان ہو گئے. آسانی سے یہ دولت ملی ہے اسی لیے قدر نہیں ہے. اسلام کو جنہوں نے مشقت سے حاصل کیا ان سے پوچھیں کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ کتنی بڑی دولت ہے. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو. ان نفوس قدسیہ سے پوچھو جنہوں نے اسلام کو اپنے کلیجے سے لگا کر رکھا. ان کا ایمان معیاری ایمان، ان کا اسلام معیاری اسلام، ان کے اعمال معیاری اعمال ہیں. ہمیں موروثی طور پر اسلام کے نظریات، خیالات اور اعمال مل گئے.
مگر جو دلائل ہوا کرتے ہیں وہ موروثی نہیں ہوتے. نظریات جو ہے، خیالات، یہ تمام چیزیں تو موروثی ہے، ایک سے دوسرے کو آپ منتقل کرتے چلے گئے. لیکن جو دلائل ہوتے ہیں وہ موروثی نہیں. دلائل کتابوں سے ملا کرتے ہیں. دلائل جو ہے، علم جو ہے کتابوں میں موجود ہے اور کتاب کو پڑھنا پڑتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کا جو نزول ہوا، پہلا لفظ کیا ہے قرآن کا؟ جس لفظ سے قرآن نازل ہوا، اقرا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو پہلا لفظ کیا ہے؟ پڑھنا ہے. تو پڑھے تو سب معلوم ہوگا. دلائل جو ہے کتابوں میں موجود ہے اور کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے. اگر نہیں پڑھیں گے آپ تو کوئی دلائل نہیں رہیں گے آپ کے پاس. دلائل کتابوں سے ملا کرتے ہیں مگر کتابوں سے کوئی ربط نہیں رہا. باپ دادا فاتحہ پڑھ رہے تھے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. باپ دادا مزارات کو جاتے تھے، ہم بھی جا رہے ہیں. بہرحال سب اعمال کر رہے ہیں مگر کیوں کر رہے ہیں کچھ نہیں معلوم، دلیل نہیں ہمارے پاس. اس لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کا موقع مل گیا کہ ان کے پاس نظریہ ہے، دلیل نہیں. اب ہمارے پاس نظریہ ہے، کرنا ہے یہ تمام چیزیں، لیکن دلیل نہیں. کیوں دلیل نہیں؟ ہم پڑھ رہے نہیں. اور جو دھوکہ دینے والے ہیں وہ اس عوام کے پاس آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے. ان کے پاس خیال ہے، اس کی پشت پناہی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ نظریہ جو ہے وہ موروثی ہوتا ہے اور دلائل جو ہوتے ہیں وہ کتابوں سے ملتے ہیں، علماء کی صحبت سے ملتے ہیں، وہ مشائخین کی درسگاہوں سے ملتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ عوام سے پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے. عوام کہاں سے دلیل دیں گے؟ دلائل علماء سے پوچھنا چاہیے. ایک عام آدمی کو پتا ہے کہ سر میں درد ہو، باڈی پین ہو، اگر ہیڈ ایک ہو رہا ہے، باڈی پین ہو رہا ہے، جسم میں درد محسوس ہو رہا، تو پیراسیٹامول ایک گولی لینا چاہیے. پینوڈال لے لیں، اڈال لے لیں یا کروسین لے لیں. آپ عوام کو تو یہ معلوم ہوگا. اگر عوام سے فارمولا پوچھے اگر آپ تو کوئی نہیں بتائے گا. فارمولا تو کیمسٹ بتائے گا. دواؤں کے فارمولے جو ہے آپ کیمسٹ سے دریافت کریں، عوام سے دریافت نہیں کریں. عوام کو صرف دوا معلوم ہے کہ فلاں بیماری میں یہ دوا استعمال کرنا چاہیے، کہ پیٹ میں تکلیف ہو رہی کون سی دوا استعمال کریں، سر میں درد ہو رہا کون سی دوا استعمال کریں، اجابتیں آ رہے ہیں، موشنز آ رہے ہیں تو کون سی دوا استعمال کریں. تو عوام جو ہے فارمولے سے واقف نہیں ہوتی. تو اسی طرح دلائل جو ہے ہر عوام کے پاس موجود نہیں ہوتے. دلائل علماء کے پاس ہوتے ہیں، مشائخین کے پاس ہوتے ہیں. تو لہذا ان سے دریافت کرے اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ کتابوں سے ربط پیدا کریں، دلائل سے واقف ہو تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے. تو بہرحال لوگ کیا کرتے ہیں؟ عوام سے پوچھتے ہیں کہ دلیل کیا ہے. جہاں یہ چیز ملتی ہے وہ وہاں نہیں جاتے، علماء سے نہیں دریافت کرتے. آؤ پوچھو کہ دلائل کیا ہے. کسی بھی ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے اہل علم سے جا کے رجوع ہو. آپ عوام سے دلائل نہ پوچھیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال و عقائد کی اصلاح اور تحفظ کے لیے علماء و مشائخین کی صحبت اختیار کریں، ورنہ گمراہ ہو کے رہ جاؤ گے. اگر ہم اپنے دلائل سے واقف نہ ہو، علماء اور مشائخین کی اگر ہم صحبت اختیار نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان کوئی بھی چھین لے گا. آپ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء و مشائخین صالحین کی صحبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.